بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کو کافی حد تک غیر مسلح کر دیا گیا ہے۔ روس۔ بھارت میں شاہی عیدگاہ مسجد کی جگہ مندر کی تعمیر کا منصوبہ۔ جنرل باجوہ نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی، عمران خان کا الزام۔ امریکہ میں شدید طوفان، 15 لاکھ شہری بجلی سے محروم۔ انڈیا میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھانے پر سکول پرنسپل معطل۔ گوگل نے یوٹیوب ویڈیو کے حصوں میں ٹیکسٹ سرچ کی آزمائش بھی شروع کر دی۔ شامی طلبہ نے ڈگری لینے پر سبزی فروش والد کے ہاتھ چوم کر لوگوں کے خوشی سے آنسو نکال دیے۔ پرویز الہی کی بحالی کا عدالتی فیصلہ نہیں مانتے، مسلم لیگ نون۔ جرمن نے ایران کے ساتھ تجارتی اقدامات معطل کر دیے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کو کافی حد تک غیر مسلح کر دیا گیا ہے۔ مذاکرات کی میز پر جانے سے پہلے یوکرین میں روسی فوجی کارروائیوں کے مقاصد کو حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس حوالے سے امریکی پالیسی انتہائی اشتعال انگیز ہے۔ ہم نے یوکرین کے بحران کی پرامن حل کے بارے میں یوکرینی صدر کے بیانات سنے، لیکن وہ موجودہ حقائق کو مد نظر رکھے بغیر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی تنازع کو مذاکرات کی میز پر حل کیا جائے گا، لیکن پہلے خصوصی فوجی آپریشن کو مکمل کرنے اور اس کے اہداف کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ روس اور امریکہ کے سربراہوں کے درمیان ملاقات کے امکان کے حوالے سے دونوں ممالک میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ جو بائیڈن اور یوکرینی صدر روس کے خدشات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دوسری طرف روس کے مطابق یوکرین میں ہونے والی تازہ کارروائی میں یوکرینی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔ روس کے فوجیوں کے حملے میں یوکرین کے 30 فوجی مارے جا چکے ہیں اور 4 بختر بند گاڑیوں اور 2 ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ کراسنی لیمان مورچے پر مزید 40 یوکرینی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ روسی جیٹ طیاروں نے بھی باغ موت میں واقع یوکرین کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے میں 80 سے زیادہ یوکرینی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ روسی افواج نے گزشتہ چند گھنٹے کے دوران حملہ کر کے کئی یوکرینی فوجی اڈوں کا صفایا کر دیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ امریکی فوجی صنعت کے فروغ کا باعث بنی ہے۔ جنگ یوکرین کے بارے میں امریکہ کے سیاسی اور فوجی حلقوں میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن تمام امریکیوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس جنگ نے امریکی ہتھیاروں کی صنعت میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ امریکی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یوکرین کی جنگ امریکی سلامتی کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن کسی امریکی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یوکرین کی جنگ میں امریکہ کے حد سے زیادہ ملوث ہونے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام امریکی سیاستدان عقل کل سے محروم ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے متھرا کی عدالت نے بھگوان کرشنا کی جنم بھومی کا جائزہ لینے کے لیے شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کا حکم دے دیا ہے۔ مقامی ہندو تنظیم نے تاریخی شاہی عیدگاہ مسجد کو شری کرشنا کی جنم بھومی قرار دے کر مندر بنانے کے لیے 13.37 ایکڑ زمین پر ملکیت کا دعویٰ دائر کیا تھا، جس پر عدالت نے مسجد کے سروے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو 2 جنوری کے بعد شاہی عیدگاہ مسجد کا سروے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ وارانسی کی تاریخی مسجد کیان واپی میں کیا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی۔ آخری 1 سال میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ احتساب چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے رہے کہ پی ٹی آئی کا عروج کم ہوگا، لیکن ہوا نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی صحیح آرمی چیف ہوتا تو ہم ملک میں صفائی کر دیتے۔ 1 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ 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 1
عمران خان نے پیش گوئی کی ہے کہ انتخابات مارچ اپریل میں ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک آدمی نے پی ٹی آئی حکومت گرا کر ملک کے ساتھ دشمنی کی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے قومی اسمبلی جائیں گے۔ اقتدار کی خاطر عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ عمران خان نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے مجھ سے زیادہ بیرونی دورے کیے ہیں۔ اگر یہ اپنے پیسے پر دورے کر رہا ہے تو بلاول کے یہ نجی دورے ہیں۔ پارٹی فنڈنگ سے متعلق بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس فنڈنگ کی کوئی رسید نہیں ہے۔ ہمارے پاس 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا بیس موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سب جماعتوں کا اکٹھا کیس چلے۔ الیکشن کمیشن کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہا ہے۔ امریکہ کو موسم سرما کے شدید طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کے بعد تقریباً 15 لاکھ امریکی شہری بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اس طوفان کی وجہ سے کرسمس سے کچھ دن قبل ملک کی بڑی شاہراہیں بند جبکہ ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئی تھیں۔ اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں شدید برف باری، تیز اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے۔ کچھ سرد ہوا نے درجہ حرارت کو -55 ڈگری تک کم کر دیا ہے۔ رہائشیوں کو گھروں میں رہنے کی سختی سے ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا اور ملک گیر طوفان ہے۔ جمعے کو 4,500 سے زیادہ امریکی پروازیں منسوخ کر دی گئی تھیں جبکہ 5,900 تاخیر کا شکار ہوئی تھیں۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ایک سرکاری اسکول میں طلبہ کے علامہ اقبال کا دعائیہ کلام پڑھنے کی شکایت پر پرنسپل کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع بریلی میں دائیں بازو کے گروپوں کی جانب سے پولیس کو شکایت کی گئی تھی کہ اسکول میں بچوں نے علامہ اقبال کا دعائیہ کلام لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پر اسکول کے طلبہ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں انہیں یہ کلام پڑھتے دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ تعلیم نے اسکول کے پرنسپل کو معطل کر دیا۔ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ ابتدائی معلومات کی بنا پر پرنسپل کو معطل کیا گیا ہے اور وہ اس معاملے کی انکوائری کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے بھی 2019 میں ریاست کی پیلی بھت ضلع میں ایک ہیڈ ماسٹر کو بھی اس وقت معطل کر دیا گیا تھا جب طلبہ نے یہی کلام پڑھا تھا۔ گوگل نے سرچ کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ایک نئے آپشن کی آزمائش کر دی ہے جس میں ویڈیو کلپس کے اندر بھی ٹیکسٹ سرچ کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال اسے کچھ ملکوں میں ہی آزمایا گیا ہے جو ویڈیو میں شامل کیے جانے والے کیپشن کو سرچ کر سکتا ہے۔ اس سے صارفین کسی بھی ویڈیو کا ضروری حصہ دیکھ سکیں گے اور دوسری جانب مارکیٹنگ اور اشتہارات میں بھی بہتری واقع ہوگی۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت کی ایک ویڈیو کے ذریعے ایک نوجوان شامی خاتون لڑکی نے گزشتہ 2 دنوں میں عرب مواصلاتی ویب سائٹ پر بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کر لی۔ فیس بک پر ہزاروں شامی نوجوانوں نے خاتون کو داد دی ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک 20 سال کی عمر کی لڑکی روزان یوسف سلیمان یونیورسٹی کا گریجویشن گاؤن پہنے اور سر پر کالی ٹوپی لیے ہوئے ہے۔ رضان کے بائیں ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ ہے، دائیں ہاتھ میں ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ درجنوں افراد جشن منا رہے ہیں۔ یہ سب المدینہ یونیورسٹی کی فیکلٹی آف ایجوکیشن سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ رضان بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ویڈیو میں اس کے بعد کا منظر اچانک ایک جذباتی نوعیت میں بدل جاتا ہے جس میں رضان یوسف سلیمان کو پیدل آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ اپنے والد کے سبزیاں فروخت کرنے والے خیمے میں آتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لا کر اپنے والد کو پیش کرتی ہے۔ ایک کیک بھی لاتی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ بابا میری سب سے پیاری تعریف ہیں۔ رضان والہانہ انداز میں اپنے والد سے گلے ملتی ہے، والد کو بار بار چومنا شروع کر دیتی ہے۔ ابو خضر اپنی بیٹی کو شفقت سے گلے لگا لیتا ہے۔
اسی بازار یا منڈی میں سب پڑوسی بیٹی کے اس طرح والد کے لیے پیار کے اظہار کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے والد سے سبزی منڈی میں ان کے کام کی جگہ پر ملنا چاہتی تھی تاکہ اپنی کامیابی کو ان کے ساتھ فخر اور اعزاز کے ساتھ منا سکے۔ مسلم لیگ نون نے پرویز الہی کی بحالی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کو صرف روزمرہ کے امور کی انجام دہی کے اختیارات تک محدود کیا جائے۔ پرویز الہی کی بحالی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس میں خامیاں ہیں۔ پرویز الہی کو عدالت نے میٹھا آپشن دیا کہ اگر چاہیں تو ووٹ لے لیں۔ ہم اس فیصلے کو قانونی فورم پر چیلنج کریں گے۔ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا، چاہے آج لیں یا کچھ دن بعد لیں۔ اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ پنجاب حکومت کو ایوان کی اکثریت حاصل نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پرویز الہی کی مرضی پر ان کے لیے گنجائش چھوڑ دی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب چاہے بنا دیا اور چاہا تو توڑ دیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی بھی نہیں توڑی، حالانکہ وہ تو توڑ سکتے تھے۔ اسمبلیاں آئینی ادارے ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ نون لیگ کا مزید کہنا تھا کہ اسمبلیاں اگر کسی کی ضد اور انا پہ توڑی جا رہی ہیں تو گورنر کا فرض ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ کم از کم کہے۔ سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں اور سو موٹو نوٹس لیں۔ جرمنی نے ایران کے ساتھ تجارتی تعاون میں بہتری کے لیے جاری کوششوں کو روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کو کچلنے کی خاطر تہران حکومت کی جانب سے طاقت کے بے دریغ استعمال کے خلاف برلن کا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس فیصلے سے جرمنی اور ایران کے درمیان سرمایہ کاری کی ضمانت، ایران میں ہونے والے جرمنی کے تجارتی میلے اور تربیت کے پروگرام شدید متاثر ہوں گے۔ یاد رہے دوستو کہ جرمنی اور ایران کے درمیان 1.76 بلین یورو کی تجارت ریکارڈ ہوئی ہے۔ پروفیسر فرولوف نے مچھلیوں کے حوض میں بجلی کے تاروں کا جال بچھایا اور حوض کے کنارے ایک ٹیلی فون سیٹ رکھ دیا جس کا ریسیور پانی میں تھا۔ یہ سارا کام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جو ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی اس کی آواز پانی میں ہی سنائی دیتی۔ اس آواز کے ساتھ ہی بجلی کے تاروں میں تھوڑی سی بجلی چھوڑی جاتی جس سے مچھلیوں کو جھٹکے محسوس ہوتے۔ مچھلیاں ان جھٹکوں سے بچنے کے لیے حوض کی بلائی سطح پر آ جاتی۔ سائنسدان دوستو یوں تو ایک مدت سے مچھلیوں پر تجربات کر رہے تھے، تاہم یہ تجربہ کچھ عجیب ہی تھا۔ پروفیسر فرولوف نے 40 بار یہ تجربہ دہرایا اور 41ویں بار حوض کے تاروں میں بجلی چھوڑنے کی بجائے صرف گھنٹی بجائی۔ مچھلیاں یہ گھنٹی سن کر فوراً اوپر آ گئیں۔ اس کے بعد پروفیسر نے حوض کے اوپر بڑی سی گھنٹی لگوا دی اور ٹیلی فون کا ریسیور بھی پانی سے نکال دیا۔ جو ہی وہ گھنٹی بجاتا مچھلیاں تیر کر پانی کی بلائی سطح پہ آ جاتی۔ حالانکہ اب نہ حوض کے تاروں میں بجلی کی رو تھی اور نہ ریسیور پانی میں تھا۔ انہی تجربات کی مدد سے پروفیسر نے مچھلیوں کو مقررہ اوقات میں طعام گاہ میں جانے کی تربیت دے دی۔ طعام گاہ کے حوض کے ایک کونے میں بنائی گئی تھی اور گھنٹی بجتے ہی حوض کے باقی حصوں میں مچھلیوں کو برقی جھٹکے لگتے تھے۔ اپنی جان بچانے کے لیے انہیں اس خاص کونے میں جانا پڑتا جہاں ان کی من پسند خوراک موجود ہوتی۔ شروع میں برقی جھٹکے دیے گئے، بعد میں مچھلیاں صرف گھنٹی کی آواز سن کر طعام گاہ کا رخ کرنے لگیں۔ مچھلیاں پالنے والوں میں فلوریڈا کے رال واسکوز کا نام سر فہرست ہے۔ اس شخص نے 280 فٹ لمبے اور 80 فٹ چوڑے حوض میں سے 70 سے زائد اقسام کی مچھلیاں جمع کر رکھی تھیں۔ اس نے اپنے حوض کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی مچھلیوں کو کبھی پریشان نہیں کرتا۔ واسکو سیٹی بجائے تو ساری مچھلیاں پانی کی بلائی سطح پر آ جاتی ہیں۔
اور وہ خوراک پانی میں نہیں ڈالتا بلکہ ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑا رہتا ہے۔ مچھلیاں پانی میں سے اچھلتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے خوراک لے کر واپس چلی جاتی ہیں۔ بہرحال دوستو، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بلوچستان پاکستان میں مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے بجلی کا کرنٹ دینے کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، جس سے آبی حیات کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ خصوصاً صوبے کے اہم سیاحتی علاقے درہ بولان میں بے رحمانہ طریقے سے مچھلیوں کی نسل کشی نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ نوجوان گروپ کی صورت میں آتے ہیں۔ قدرتی چشموں اور ندیوں میں جہاں مچھلیاں رہتی ہیں انہی جگہوں پر جنریٹر سے 220 کلو واٹ بجلی کا کرنٹ مخصوص طریقے سے چھوڑا جاتا ہے۔ بہتے پانی میں جس حد تک کرنٹ پھیلتا ہے، مچھلیاں تڑپتی ہوئی پانی کے اوپر آ جاتی ہیں اور شکاری ان کو جبڑ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے مچھلیوں کے بچے بھی زد میں آ جاتے ہیں، تاہم کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مچھلیوں کے شکار کا یہ دوستو غیر قانونی طریقہ ہے۔ اس سے پانی میں موجود ہر قسم کے آبی حیات کرنٹ لگنے سے مر جاتے ہیں۔ کرنٹ کے علاوہ بارودی مواد کے دھماکوں سے بھی مچھلیوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا رہا تو بولان میں مچھلیاں اور دیگر آبی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارا حکومت پر دور ہے کہ صوبے میں شکار کے ان غیر قانونی اور بے رحمانہ طریقوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی گئی جس میں اچانک سینکڑوں مچھلیاں پانی سے چھلانگ لگاتی نظر آتی ہیں۔ یہ منظر ایک نظر میں بڑا دل فریب لگتا ہے اور دل کہتا ہے کہ واہ، لیکن ویڈیو کے اختتام تک تمام جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ڈولفن کو پانی سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن چھوٹی مچھلیاں ایسا نہیں کرتی۔ لیکن یہ مچھلیاں چھلانگ لگا کر باہر نکل گئیں کیونکہ انہیں پانی میں کرنٹ دیا جا رہا تھا، یعنی بجلی کا جھٹکا۔ جیسے ہی مچھلیاں جھٹکا محسوس کرتی ہیں وہ چھلانگ لگا کر پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی فشنگ عام طور پر نہیں کی جاتی۔ یہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ غیر انسانی ہے۔ پانی کے اوپر آنے والی یہ مچھلیاں مری نہیں، لیکن جھٹکا لگنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں اتنا کرنٹ دیا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں، مرے نہ۔ اسے الیکٹرو فشنگ کہا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں ایسا کرنے سے ماہرین ان پر کام کرتے ہیں اور ان کی آبادی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیکنیک صرف تحقیق، سروے، فش ٹیگنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور فوری طور پر مچھلیوں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماہی گیری کے محکموں کے لیے الیکٹرو فشنگ ایک عام عمل ہے۔ اس طرح کی الیکٹرو فشنگ سے مچھلی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ الیکٹرو فشنگ ٹیکنیک صرف وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کے پاس اس کا لائسنس ہے، لیکن ہندوستان پاکستان میں یہ طریقہ بالکل ہی الگ ظالمانہ ہے۔ پاکستان بھارت میں الیکٹرو فشنگ جہاں جہاں مچھلیاں ملتی ہیں وہاں یہ طریقہ بھی پایا جاتا ہے۔ لوگ اب زیادہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ طریقہ اپنا رہے ہیں۔ کون جال اور کانٹا لگا کر انتظار کرے؟ وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کا کرنٹ لگانے سے مچھلی اوپر آتی ہے، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں دوستو وہ نہیں جانتے کہ مچھلیوں کے لیے کتنا کرنٹ درکار ہوتا ہے۔ زیادہ کرنٹ لگنے سے مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ کبھی شکاری خود کرنٹ لگنے سے بھی شکار بن جاتے ہیں اور ایسے کئی واقعات بھی ہو چکے ہیں۔ اسے غیر انسانی سلوک کہا جائے گا۔ بھارت میں لوگ اس طرح مچھلی پکڑنے کو ایڈونچر کا نام دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی انسانیت ہے۔ اسے ماہی گیری نہیں بلکہ ظلم کہا جائے گا۔ دوستو مچھلی ان جانوروں میں سے ایک ہے جسے اسلامی شریعت میں پکڑنے کے خصوصی احکامات ہیں۔ اسلامی معیارات کے مطابق مچھیرے کو مچھلی کو زندہ پانی سے نکالنا چاہیے، اور اگر وہ خود ہی پانی سے باہر آ جائے تو مچھیرے کو اسے مارنے سے پہلے ہاتھ سے یا جال وغیرہ کے اوزار سے پکڑنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ صرف اس قسم کی مچھلی گوشت کے لیے حلال ہے، ورنہ اس مچھلی کا گوشت حرام ہوگا۔ اگر مچھلی پانی میں مر جائے تو حرام ہے، اور اگر کوئی شخص پانی میں زہر ڈالے
تو وہ بھی حرام ہے۔ ماہی گیری کا مطلب ہے مچھلی کو پانی سے زندہ پکڑنا۔ اگر مچھلی بجلی کے کرنٹ سے پانی میں مر جائے تو یہ حرام ہے۔ اس طریقے میں مچھلی بجلی کے جھٹکے میں مر جاتی ہے اور اس قول کے مطابق یہ مچھلی گوشت کے لیے حرام ہے۔ لیکن دوستو، احتیاطاً اس بارے میں اپنے ریسپیکٹڈ لوکل علماء کرام سے بھی ضرور مشورہ کر لینا، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں۔ ایک بات نظروں کے سامنے گزری تو آپ کو بتا دی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔